گھر والوں کی نظر مجھ پر سے ہٹی تو میں جلدی سے گھر سے باہر نکل پڑی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا، ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں پڑا سو رہا تھا۔ سخت گرمی اور دھوپ میں بھلا کون ہی پاگل ہوگا جو باہر نکلے گا؟ گرمی کی شدت سے باہر نکلو تو سر پھٹنے لگتا۔ ایسے میں سبھی لوگ، کام کرنے والے مستری، مزدور تک، سب لوگ آرام کرنے کی غرض سے سو رہے تھے۔ میں نے بھی گھر والوں کو سوتا دیکھا تو جلدی سے دبے قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ یہ ساری گلیاں ڈالتی ہوئی میں ایک گلی سے دوسری گلی ہوتی ہوئی جانے لگی۔ میرا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا اور بار بار یوں خیالات آ رہے تھے کہ کوئی ابھی میرے پیچھے آ جائے گا اور میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے وہاں سے گھسیٹ کر گھر واپس لے جائے گا۔ لیکن میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں اب اپنوں کے پاس جانا چاہتی تھی، وہاں جہاں میں پیدا ہوئی تھی، جہاں میں نے زندگی کے پہلے 5 سال گزارے تھے۔ میں جلدی سے بھاگتی بھاگتی ایک گلی سے دوسری گلی میں جانے لگی۔ یہ گلیاں مجھے بھول بھلیاں لگنے لگی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ ابھی اس گلی سے نکلوں گی تو آگے میرا گھر سلامی دینے کھڑا ہوگا، اس گلی سے نکلوں گی تو آگے میرے گھر والے مجھے پکڑنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ لیکن خدا کا شکر تھا کہ میں بھاگنے میں کامیاب رہی تھی۔ ایک گلی میں بھاگتے بھاگتے کسی شخص سے ٹکرائی تو وہ مجھے پوچھنے لگا، ارے بیٹا، تم اس وقت کہاں پر جا رہی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ کس کی بیٹی ہو؟ سخت گرمی ہے اور اس وقت تو ساری گلیاں سنسان پڑی ہیں، حالات ویسے ہی بہت خراب ہیں۔ گھر سے اس وقت تو نہیں نکلتے بیٹا، لڑکیوں کا نکلنا تو ویسے بھی بہت بڑی غلط بات ہے۔ تم بیٹا گھر واپس جاؤ، تمہارا گھر کس طرف ہے؟ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا، نہیں انکل، مجھے بس آپ یہ بتا دیں کہ یہاں سے مین روڈ تک کون سی گلی جائے گی؟ میں تو کب سے یہاں پر پھر رہی ہوں، نہیں آئی ہوں۔ بابا کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہاں سے میں کھو گئی۔ مجھے بابا بھی نہ ملے اور اچانک میں اس کالونی میں آ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کس جگہ جاؤں اور مین سڑک تک پہنچ جاؤں تاکہ میرے بابا مجھے ڈھونڈ سکیں۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور مجھ سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، چلو، لیکن اپنی چادر کو اپنے گرد لپیٹ لو۔ میں نے اپنی چادر کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹا اور پھر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ مجھ سے 2 قدم آگے تھے اور میں ان سے 2 قدم پیچھے تھی۔ وہ مجھے مین روڈ تک تو چھوڑ آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ اگر تمہارے بابا مل جائیں تو میں خود ہی ان سے مل لوں گا، تمہارا ہاتھ میں انہی کے ہاتھ میں پکڑ کے دے دوں گا۔ وہ خدا کا کوئی بہت اچھا انسان تھا۔ میں نے بامشکل کہا کہ نہیں، مجھے اپنے گھر کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ بابا جان گھر پر چلے گئے ہوں، میں اپنے گھر پر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہیں رکشے میں بٹھا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے رکشے میں بٹھایا اور پھر میں نے ان کے کہنے پر رکشے والے کو اپنے گھر کا بتایا۔ انہوں نے میرا کرایہ بھی رکشے والے کو دے دیا تھا۔ رکشے والے کو میں نے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیا تھا کیونکہ مجھے ابھی تک اپنے گھر کا راستہ یاد تھا۔ بھلے ہی مجھے 10 سال گزر گئے تھے اپنے گھر سے دور ہوئے، اور وہاں سے یہاں تک آنے میں مجھے بھلے ہی 5 سال کا عرصہ لگا ہو وہاں رہنے میں، لیکن ان 10 سالوں میں اپنے گھر کا راستہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ میں نے اپنے اسی محلے کا ایڈریس بتایا اور پھر اس محلے کے آنے تک میں جلدی جلدی سے اتر کر آہستہ آہستہ اپنا گھر ڈھونڈنے لگی تھی۔ 10 سال کے عرصے میں یہ محلہ کافی حد تک بدل چکا تھا۔ اس وقت جو گھر نیم پختہ تھے، آج وہ مکمل طور پر پختہ اور 2 منزلہ ہو چکے تھے۔ ادھر ادھر کی تمام گلیاں بڑی تنگ ہو چکی تھیں اور یہ محلہ واقعی میں شہر کی ایک کالونی میں واقع ہو گیا تھا۔ 10 سال میں اتنا کچھ بدل چکا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔
آہستہ آہستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ایک عورت ملی۔ اس عورت کو بھی تھوڑا شناسا لگنے لگا۔ اس عورت کا چہرہ بھی اسے دیکھ کر کچھ مانوسیت ہوئی، لیکن وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹا، تم کون ہو اور یہاں پر کس کا گھر ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے انہیں کہا، آنٹی مجھے فیروز خان کے گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، ارے وہ فیروز خان اور فرا، وہ جو دو میاں بیوی رہتے ہیں یہاں پر؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے میری ماں کا اور میرے باپ کا نام لے لیا تھا۔ کہنے لگی، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ ارے تم ان کی وہی ملازمہ ہونا جس نے آنا تھا۔ میں نے خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے پر اکتفا کیا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں۔ میں خاموشی کے ساتھ چپ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی گھر تک آئی۔ ہمارا گھر بھی کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا۔ ہماری وہ دیواریں جو تعمیر کے لیے کھڑی تھیں، آج وہ مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ گھر بہت ہی خوبصورت بن چکا تھا۔ اس پر بھی دو منزلہ تھی۔ اس نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور اندر سے کوئی باہر نکلا۔ یہ وہی تھی فرا، میری ماں، جنہیں میں نے 10 سال پہلے چھوڑا تھا یا مجھ سے چھڑوایا گیا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی تو وہ کہنے لگی، ارے مہر النساء، یہ کس کو اٹھا لائی ہو؟ کون ہے یہ لڑکی؟ وہ کہنے لگی، ارے مجھے نہیں پتا، تمہارے گھر کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا چلو تمہارے گھر چھوڑ دوں، ہو سکتا ہے تمہاری وہی ملازمہ ہو جس نے آنا ہو۔ تو وہ کہنے لگی، ارے نہیں، میری تو ایسی کوئی ملازمہ نہیں آ رہی۔ ہاں میں نے بات ضرور کی تھی پہلے، مجھے کہا گیا تھا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن اس کا کوئی کام ہو گیا ہے اور وہ وہاں پر نہیں آ سکی۔ میں تو بڑی مشکل سے کام کر رہی ہوں۔ جانتی تو ہو کہ میرے گھٹنوں میں آج کل درد زیادہ بڑھنے لگتا ہے۔ کچن میں کھڑے ہو کر مجھ سے کام نہیں کیا جاتا، بس اسی لیے مجھے ایک ملازمہ کی اشد ضرورت تھی، لیکن کیا کریں، مل ہی نہیں رہی۔ آج کل کی ملازموں کے نخرے بھی تم جانتی ہو۔ وہ اپنی طرف سے اپنے بکھیڑے لے کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن میں ان کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ اماں اتنے عرصے میں کتنی بدل چکی تھی، کافی بوڑھی نظر آنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاتی، انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون ہو بیٹا؟ میں نے خاموشی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، کہیں تم کوئی ملازمہ تو نہیں؟ تم نے کہیں سے سنا ہو؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ کو گھر میں کسی ملازمہ کی اشد ضرورت ہے، تو مجھے بھی کام کاج کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا چلو میں جا کر پتہ کراتی ہوں۔ مجھے گھر کا سارا کام بھی کرنا آتا ہے۔ اب برائے مہربانی مجھے آپ کام کرنے پر رکھ لیجئے۔ مجھے کام کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میرا گھر بار بھی کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کے گھر پر بھی رہ لوں گی، کوئی بات نہیں۔ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، خود ہی کمانا ہے اور خود ہی کھانا ہے۔ میری باتوں کو سنتے ہوئے انہوں نے مجھے اندر بلایا اور مجھے کہا، تم کون سا کام کرنا جانتی ہو؟ میں نے اپنے گھر کے تمام کاموں کا کہا کہ مجھے سب کام آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں میرا سارا کام دیکھا اور پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، آج سے تم یہیں پر کام کرو اور ان تنخواہ کی فکر مت کرنا، میں تمہیں ہر مہینے دیتی رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے حوالے کچن کر دیا اور میں خاموشی سے کچن سنبھالنے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت دروازہ بجا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ دروازے پر دیکھو کون ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑے تھے، جنہوں نے ہاتھ میں ایک شاپر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ میری طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم کون ہو؟ اور ان کی آواز سے میں پہچان گئی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنے بابا جان تھے، فیروز خان۔ میرا جی چاہا کہ میں ان کے سینے سے لگ جاؤں اور ان کو کہوں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، ہاں وہی بیٹی جو 10 سال پہلے آپ سے کھو گئی تھی۔
میں وہی بیٹی ہوں جو 10 سال پہلے آپ کو جس بچی کی جدائی کاٹنی پڑی تھی۔ میں وہی بچی ہوں۔ میں اب گھر واپس آ چکی ہوں۔ ان کو دیکھ کر آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ اتنے عرصے بعد اپنے والدین کو اپنے سامنے دیکھ کر میں نے اپنا رونا بمشکل چھپایا۔ والدین کے سامنے ہو کر بھی سامنے نہ ہونا، ان سے نہ مل پانا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اب کچھ ہی دنوں کی بات تھی، مجھے اب یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا۔ کچھ دنوں بعد میں انہیں سب سچ بتانے والی تھی۔ میں بس چاہتی تھی کہ صحیح وقت آ جائے۔ صحیح وقت کے آنے کے انتظار میں نے خاموشی سے اپنے جذباتوں پر قابو پانا سیکھ لیا اور خاموشی سے چپ کر کے کام کرنے لگی۔ ماں کمرے سے باہر نکلتی ہوئی کہنے لگی، ارے فیروز صاحب، آپ آ گئے، شکر ہے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیتے، الٹا ان سے سوال کرنے لگے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو ماں کہنے لگی، ارے یہ لڑکی ہے، میں نے کام والی کی بات کی تھی نا، تو وہی۔ اس نے سنا اور ہمارے گھر پر آ گئی۔ اس بیچاری کو بھی کام کاج کرنے کی اشد سخت ضرورت تھی اور مجھے بھی ملازمہ کی اشد ضرورت تھی، تو میں نے اس کا کام وغیرہ دیکھ کر اسے گھر پر رکھ لیا۔ ایک تو یہ جوان لڑکی ہے اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، اس کا یوں بہانے بھی نہیں کرے گی کہ چھٹی چاہیے، یہیں پاس ہی رہے گی اپنے ہی گھر میں اور کام بھی کرتی رہے گی، ہم بھی اس کو اجرت دیتے رہیں گے، بھلا مجھے اور کیا چاہیے؟ بابا نے یہ بات سنی تو کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، ہاں ٹھیک کیا ہے تم نے، لیکن بچی ابھی چھوٹی ہے۔ ماں نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چھوٹی ہے تو کیا ہوا، سارے گھر کا کام تو جانتی ہے نا، اور مجھ سے تو کچن میں کھڑے ہو کر اب کام نہیں ہوتا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ گھٹنوں کی بیماری نے میرا برا حال کر رکھا ہے، ذرا سی کھڑی کیا ہو جاؤں، بیٹھ نہیں سکتی، کمر الگ درد کرتی ہے، مجھ سے تو کام نہیں ہوتے، اور آج کل کے دور میں ملازمائیں ملنا بڑا ہی کوئی مشکل کام ہے۔ اگر میں اسے نہ رکھتی تو پھر نہ جانے مجھے کتنا عرصہ مزید کام کرنا پڑتا، اور بس میرے لیے تو یہی ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے جو مناسب لگے میں اسے دے سکتی ہوں، میں اس کا کام دیکھ کر ہی اسے پیسے دیا کروں گی۔ انہوں نے کہا تو وہ کہنے لگے کہ چلو چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ کھانا بن چکا تھا، میں نے جلدی سے کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگانا شروع کیا۔ اتنے سالوں بعد پہلی بار اپنے گھر کی ڈائننگ ٹیبل دیکھی تھی۔ یہ ڈائننگ ٹیبل بھی بدل چکی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پڑی ہوئی 4 کرسیاں بھی بدل چکی تھیں۔ میرے بعد یعنی کہ میرے والدین کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، تبھی تو یہ دونوں اتنے اکیلے تنے تنہا تھے، لیکن میں حیران ہو رہی تھی، ایک بار بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا نام اپنے منہ سے نہیں لیا۔ ایک بار یہ اپنی بیٹی کا نام لے لیتے تو شاید میں انہیں حقیقت بتا دیتی، لیکن ابھی میں یہ حقیقت ان لوگوں کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں صبح آنے پر بتانا چاہتی تھی۔ دن یوں ہی آہستہ آہستہ کر کے گزرنے لگے۔ میں صبح اذانوں کے ساتھ ہی اٹھ جایا کرتی تھی۔ نماز اور تلاوت کرنے کے بعد میں جلدی سے کچن میں آ جاتی، وہاں آ کر ناشتہ بناتی، انہیں کھلاتی اور پھر خود ناشتہ بھی کرنے لگ جاتی۔ پھر گھر کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد میں کچن میں چلی جاتی، دوپہر تک کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بناتی رہتی، اور پھر دوپہر کو جب بابا آتے میں کھانا لگا دیتی، وہ دونوں کھانا کھا لیتے تو پھر میں خود کھانا کھا کر ذرا آرام کرنے لگ جاتی۔ دوپہر کے بعد تھوڑا آرام کرنے کے بعد ظہر کے وقت پھر سے نماز پڑھنے کے بعد میں کچن میں لگ جاتی تھی، اور یوں میرا سارا دن کسی مصروفیت کے تابع گزرتا۔ لیکن ابھی تک وہ وقت نہیں آیا تھا کہ میں ان دونوں کو اپنے بارے میں بتا سکتی، لیکن اب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا اب صحیح وقت آ چکا ہے کہ میں ان لوگوں کو صحیح بات بتا سکوں، کیونکہ اب میری ماں کی
سالگرہ آنے والی ہے اور میری ماں کی سالگرہ کے دن بابا کسی کی بات سن لیا کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ یہ بات میں نے اپنی ماں سے ہی سنی تھی، جنہیں میں نے بی بی جی کہا کرتی تھی۔ سب کچھ آرام، سکون اور تحمل کے ساتھ چلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ روز بھی آ گیا جس روز میری ماں کا سالگرہ ہوا تھا۔ اس روز واقعی میں کافی تیاریاں کی گئی تھیں۔ گھر کو بالکل دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہم لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارا وہی گھر ہے، چھوٹا سا، جو کافی سال پرانا ہے۔ اس گھر میں نے 10 دور گزارے۔ آج اس گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ سارے گھر میں لائٹنگ ہوئی، سارے گھر میں غبارے لگے تھے، ایک اچھی پارٹی دی جا رہی تھی۔ محلے بھر کے لوگ بھی شامل تھے، اور بابا کی شاید بزنس والے لوگ بھی وہاں پر شامل تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے خوبصورت نظر آنے کی کوشش میں تھا۔ ایسے میں میرے ذمے بہت سارے کام بھی لگا دیے گئے تھے۔ مجھے آنے والے مہمانوں کے لیے سارے کا سارا کھانا بھی بنانا تھا۔ سب کے سامنے کول ڈرنکس، چائے وغیرہ بھی رکھنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے جانے والوں پر بھی نظر رکھنی تھی۔ ہر کسی کا استقبال بھی کھڑے ہو کے کرنا تھا۔ بی بی جی اور صاحب جی جب بھی بلائیں تبھی جانا تھا۔ چنانچہ سارا دن میرا اسی چیز میں گزرا۔ رات مکمل ہو چکی تھی۔ رات کو ایک بڑی پارٹی رکھی گئی تھی۔ اس پارٹی کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر بچا ہوا کھانا میرے حوالے کر دیا گیا کہ میں بھی ایک ملازمہ ہوں۔ اس روز میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں اور ان دونوں کو اپنے بارے میں حقیقت بتا دوں۔ میں نے وہ کیک فریج میں رکھا اور پھر چلتی ہوئی ان کے کمرے تک آئی، لیکن کمرے کے دروازے پر جیسے میرے پاؤں کسی نے جکڑ لیے تھے۔ مجھے اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ جیسے اندر جاؤں گی تو کرنٹ لگ جائے گا، لیکن ان کی باتوں نے مجھے وہیں پر چیک کر لیا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل دہلنے لگا، اور میں جلدی سے بھاگتی ہوئی آئی اور لینڈ لائن سے پولیس کو کال کرنے لگی، کیونکہ اب صرف میرے پاس ایک ہی حل بچتا تھا۔ میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اس وقت پورے 5 سال کی تھی، جب میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی کھیلے جا رہی تھی کہ تبھی ایک دھڑا دھڑ سے دروازہ کھلا اور کچھ لوگوں نے اندر آ کر مجھے اٹھا لیا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں اپنا ہوش سنبھالتی گئی، میں نے بس ایک ہی گھر کو دیکھا تھا، لیکن اپنے گھر کی گلیاں مجھے آج بھی یاد تھیں۔ جس گھر میں رہی، وہ گھر اتنا کوئی بڑا نہیں تھا، بس درمیان طبقے کے لوگ تھے، لوگ بھی اچھے تھے، لیکن مجھے اس گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ میں کچھ بڑی ہوئی اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے باہر جانا چاہتی تھی۔ مجھے کوئی باہر نہ نکلنے دیتا، یہاں تک کہ اسکول کی پڑھائی بھی اساتذہ گھر آ کر مجھے کروا دیتے تھے، اور مجھے گھر میں کھانا بنانے کے لیے رکھ دیا گیا تھا۔ ابتدائی چند کلاسیں مجھے گھر پر ہی آ کر کوئی پروفیسر صاحب پڑھاتے رہے، اور پھر اس کے بعد میری پڑھائی کا سلسلہ بھی اختتام کو پہنچ گیا۔ اس گھر میں 2 بڑے لوگ تھے جنہیں سبھی بچے ماں اور باپ کہتے تھے، باقی سبھی تو ان کی سگی اولادیں تھیں، لیکن میں نہیں تھی۔ مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ میں جو ہی کچھ بڑی ہوئی، ماں نے مجھے کچن میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کبھی میں برتن دھوتی، کبھی میں روٹیاں بناتی، کبھی سالن بناتی۔ یوں چھوٹی سی عمر میں مجھے کچن کا سارا کام آ گیا تھا، لیکن رہ رہ کر مجھے اپنے گھر کی وہی گلیاں یاد آتی۔ بھلے ہی میں 5 سال کی تھی، لیکن میں اپنے دماغ سے وہ باتیں باہر نہ کر سکتی جو کہ میرے بچپن میں گزر چکی تھیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھاگ کر جاؤں اور اپنے گھر پہنچ جاؤں،
اپنے والدین کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ مجھ پر اس گھر کی دیواریں بھی اونچی کر دی گئی تھیں اور دروازے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ نہ تو میں نے اس دروازے سے نکل کر کہیں باہر جا سکتی اور نہ ہی میں اس گھر سے کہیں نکلنا چاہتی۔ بس یہی گھر میری قید تھی۔ لوگ اچھے تھے، میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ پر جب پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، یہ کوئی سگے ماں باپ تو نہیں لگاتے۔ دھیرے دھیرے میں اپنے یہاں سے بھاگنے کے مواقع ڈھونڈنے لگی۔ کئی بار مجھے بھاگنے کا موقع بھی میسر آیا، لیکن واپس مجھے پکڑ کر گھر لے جایا جاتا اور سخت سے سخت تاکید کی جاتی کہ تم نے ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ نہ جانے ایسا کیوں کہا جاتا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ خیر، گزرتے گزرتے 10 سال گزر گئے اور میں 16 سال کی ہوئی تھی۔ سب کو یہ بات بتانا چاہتی تھی، اپنے ماں باپ سے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی، ان کو بتانا چاہتی تھی کہ میں وہاں پر کن پابندیوں میں رہی، مجھے کن لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو تو علم بھی نہیں ہوگا، لیکن جہاں وہاں پہ مجھے حیرت ہوئی کہ ان لوگوں نے کبھی مجھے یاد ہی نہ کیا۔ حالانکہ یہاں پر تو میری کبھی کوئی تصویر بھی نظر نہ آئی تھی۔ ہاں، میں ان دونوں کے مشترکہ کمرے میں کبھی بھی نہیں گئی تھی، لیکن آج ان لوگوں کو اپنے بارے میں حقیقت کو بتانے کے لیے جانے ہی لگی تھی کہ ان کی اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے مجھے وہیں پر ہی روک لیا تھا۔ یہ آوازیں کچھ یوں آ رہی تھیں۔ میری ماں کہہ رہی تھی، ارے آپ جانتے ہیں یہ جو ہماری ملازمہ ہے یہ بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے، ماشاءاللہ سے یہ جوان بھی ہو رہی ہے، 16 سال کی ہے، پر جسامت کے لحاظ سے یہ ہم لوگوں کو پورے 20 سال کی لگتی ہے، سمجھدار بھی کافی ہے، آگے پیچھے بھی کوئی نہیں۔ ارے میں تو کہتی ہوں کہ اسے بھی آپ اسی دھندے پہ لگا لیجئے اور سنیائیے گا آپ کا دھندا کیسا چل رہا ہے۔ تبھی مسکراتے ہوئے بابا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن تجھے ایک بات بتاؤں فرا، مجھے اپنی بیٹی بڑی یاد آتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اگر ہم اسے ڈھونڈتے تو پھر ہمارا اپنا بھانڈا پھوٹ جاتا اور ہم اپنا بھانڈا نہیں ٹوٹنے دینا چاہتے تھے۔ ہماری بیٹی جہاں بھی ہوگی خیر سے ہوگی۔ لیکن تبھی ماں کہنے لگی، ارے وہ ٹھیک نہ ہوئی اور وہ بھی ہمارے جیسے بندوں کے ہاتھ لگ گئی ہو تو پھر اس کے بعد میں کچھ بھی نہ سن سکی۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد ایک بار پھر سے ان دونوں کے درمیان وہی بحث جاری ہونے لگی۔ بابا کہنے لگے، میں نے اپنے آفس میں کام پر آنے والی 5 لڑکیوں کو ایسے ہی جھانسا دیا اور وہ میرے جھانسے میں آ بھی گئیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں نے انہیں آفس میں جاب دی ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتی کہ میں نے انہیں کس مقصد کے لیے رکھا ہے۔ کل ان کی بولی لگے گی اور پھر ایک ایک کر کے میں ان کو بیچ دوں گا، پھر ہم دونوں شہر کے لیے کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ ہاں، تم بھی ٹھیک کہتی ہو، یہ ملازمہ لڑکی بھی اچھے خاصے پیسے دے جائے گی، ہم جانے سے پہلے اس کی بھی بولی لگوا دیں گے۔ اور پھر دونوں کے فلک شگاف کے کہے میرے کانوں میں گونجنے لگے تو میری حالت غیر ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے ان دونوں کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی، ورنہ ان دونوں کی حقیقت مجھے کیسے پتہ چلتی۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہاں کی جو ماں تھی وہ کیوں ایسا کہتی تھی کہ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم تمہیں اپنے پاس لے آئے ہیں، ورنہ تمہارا کیا ہو جاتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ عورت کون تھی اور مجھے ایسا کیوں کہتی تھی۔ خیر، میں جلدی سے بھاگتی ہوئی لینڈ لائن تک آئی۔ وہ دونوں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے آرام سے اپنی گفتگو کرنے میں مصروف تھے اور یہ میرے لیے اچھا موقع تھا
میں نے لینڈ لائن سے جلدی سے پولیس کو کال کی، انہیں اس بارے میں ساری حقیقت سے آگاہ کیا، اور پھر اگلے ہی 10 منٹ میں ساری پولیس ہمارے گھر کے گرد گھیرا ڈالے کھڑی تھی۔ بابا جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلے اور کہنے لگے، یہ پولیس کو کس نے بلایا ہے؟ پولیس تو باہر کھڑی ہے، اب میرا بچنا مشکل نہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے بارے میں اسے اطلاع دی ہے، یا پھر شاید ان کو میرے خلاف ثبوت مل گئے ہیں۔ تم فرا ایسا کرو کہ گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر چلی جاؤ، میں پولیس کے پاس جا رہا ہوں، پھر سب ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگلے ہی پل ان دونوں کو آ کر پولیس نے گرفتار کر لیا، اور یہ سب کے سامنے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بچی تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میں وہی ہوں جس نے آپ کو ان کے بارے میں اطلاع پہنچائی۔ میں ان کے گھر کی ملازمہ نہیں ہوں، بلکہ میں ان کی وہی بیٹی ہوں جو 10 سال پہلے ان سے کھو گئی تھی، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو اغوا کر کے بیچنے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ دونوں میری ماں اور باپ بے حس ہیں، انہوں نے مجھے اس لیے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ دونوں پکڑے جائیں گے، لیکن پھر بھی ان دونوں نے اپنا وہی سلسلہ جاری رکھا، اور آج بھی یتیم 4 لڑکیوں کے سودے کر چکے ہیں۔ اگر آج میں آپ کو نہ بتاتی تو کچھ روز بعد یہ لوگ میرا بھی سودا کر چکے ہوتے۔ میں تو یہاں آئی تھی کہ ان لوگوں کو اپنے بارے میں بتا سکوں، لیکن ان لوگوں کی حقیقت جان کر مجھ میں ہمت نہ رہی تھی۔ میں اپنے جیسی مزید لڑکیوں کو ان کے جال میں پھنسا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ انسپکٹر صاحب، آپ ان دونوں کو لے جائیں اور کڑی سے کڑی سزا دیجیے گا۔ میں ان کے بارے میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ ہاں، ان کی یادوں نے مجھے ساری زندگی رلائے رکھا، لیکن آج حقیقت میں جب ان لوگوں کا مجھ سے سامنا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ خدا نے مجھے کسی اور کی گود میں کیوں ڈال دیا تھا۔ میں اب دوبارہ انہی کے پاس جانا چاہتی ہوں جن لوگوں نے بچپن سے ہی مجھے یہاں سے اغوا کر لیا تھا، کیونکہ شاید ان کی بھی کسی بیٹی کو ان لوگوں نے اٹھا کر بھیجا ہوگا۔ مجھے ان لوگوں سے گھن آنے لگی ہے۔ میں رونے لگی تو میرے والدین دونوں ہی ہکا بکا کھڑے مجھے دیکھنے لگے، میری طرف بڑھنے لگے، کیونکہ میں نے ان کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا، اور وہ انسپکٹر صاحب سے کہا کہ آپ دونوں انہیں لے جائیں۔ انسپکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ تم اس کالونی کا پتہ بتاؤ، ہم تمہیں وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ان دونوں نے مجھے میرے گھر تک چھوڑا۔ میں جب وہاں گئی تو وہی عورت جس نے مجھے بچپن سے ہی ماں بن کر پالا پوسا تھا، جوان کیا تھا، جو مجھے یہاں سے اغوا کر کے لے گئی تھی، میرے لیے بڑی پریشان تھی۔ مسلح پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پہلی بار یوں لگا تھا جیسے کہ ماں وہ نہیں ہوتی جو جنم دیتی ہے، بلکہ ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے پالا پوسا ہوتا ہے، وہی تو اولاد کا ہر دکھ درد سمجھ سکتی ہے۔ جنم دے کر پھینک دینے والی مائیں آخر کہاں بچوں کے دکھ درد سمجھتی ہوں گی؟ میں جلدی جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے دیکھ کر وہ اس قدر خوش ہوئی، کہنے لگی، بیٹا تم کہاں تھی؟ بیٹا تم جانتی ہو تمہارے بعد میرا کیا ہوا؟ تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ اس گھر سے قدم باہر مت نکالنا، اس لیے کہا تھا۔ تم مجھے بے حد عزیز ہو۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے اور انہوں نے میرے گھر سے کیوں اٹھایا تھا مجھے، لیکن میں پوچھ نہ سکی۔ میرے لیے بس یہی کافی تھا کہ ان لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا کہ مجھے میرے ماں باپ جیسے لوگوں کے پاس نہیں چھوڑا تھا۔ واقعی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عزت نفس ختم کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اگر ان کے اپنوں کے ساتھ
ایسا کچھ ہوا تو وہ شاید برداشت نہیں کر پائیں گے اور اس گناہ کو چھوڑ دیں گے، لیکن میرے حقیقی والدین کو دیکھ کر یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے برے کام کرنے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے ہونے کے باوجود بھی برے کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ انہیں چاہیے جتنے بھی سبق مل جائیں لیکن وہ کبھی نہیں سیکھتے، وہ بس اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں۔ جنہیں دولت کا نشہ ہو جائے پھر انہیں کسی چیز سے بھلا کیا ہی تڑک پڑ سکتا ہے۔ میں کافی دیر ماں کے سینے سے لگی روتی رہی، پھر انہیں اپنے بارے میں حقیقت بتائی تو انہوں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بیٹا تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں تمہاری سگی خالہ ہوں اور تمہیں اسی لیے تمہارے گھر سے میں اٹھا کر لائی تھی کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو اس شے کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف کو جا رہے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ جب تم بڑی ہوگی تو وہ تمہارا بھی یہی حشر کریں گے، کیونکہ ان کے لیے پیسے سے زیادہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد اس لیے میں نے تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، کیونکہ تمہارے باپ نے ہمیں ہمیشہ ہمارے گھر کے چکر لگائے اور میں نے تمہیں ان سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے ساتھ بھی کچھ غلط ہو، یا پھر تمہارے ساتھ اگر وہ کچھ غلط نہ کرے تو تمہیں کہیں اس غلط راستے میں شامل نہ کر لے، اسی لیے میں تمہیں اپنے پاس لے آئی۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تجھے اپنی ماں باپ سے دور کیا، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف تمہاری اچھی پرورش کرنا اور تمہیں اچھی زندگی دینا ہے، اور کچھ نہیں۔ وہ رونے لگی تو میں نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا، امی آپ کو بالکل بھی رونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب آپ کے پاس آ گئی ہوں اور آپ کے پاس سے اب کبھی بھی میں نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے یہ کہا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے ماتھے پر ایک شفقت بھرا ہاتھ بھی رکھا اور بوسہ بھی دیا۔ گھر کے سبھی افراد مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے اور ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جو کام وہ اتنے عرصے میں نہ کر پائے تھے وہ میں نے چند ہی دنوں کے اندر اندر کر دیا تھا۔ اپنے والدین کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اب باقی کام پولیس کا تھا کہ وہ ان پہ راز کیسے اگلواتی ہے۔ اب میں نہیں جانتی کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ خدا نے جو کرنا ہوتا ہے وہ بہتر کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں وہ بہتری کے لیے کرتے ہیں، اور اگر ہمیں ہمارے اپنوں سے دور کر دیتے ہیں تو اس میں بھی ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کاموں میں مصلحت ہوتی ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہنا چاہیے، بے شک وہ بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں۔